ڈاکٹر صاحب، درودوں کی فہرست میں اگر کوئی درود جامع اور انتہائی مؤثر ہے تو وہ درود کبریت احمر ہے۔ سبحان اللہ۔ کبریت کا معنی ہے گندھک اور احمر سرخ گندھک۔ اس کا نام کبریت احمر اس لیے پڑا کہ جس طرح سرخ گندھک کو ایک کیمیائی طریقے سے تانبے پر ڈالا جائے تو وہ تانبا سونا بن جاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو درود ہے یہ حضور غوث اعظم کی زبان پر الہامی طور پر جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کو پڑھنے والا بھی ظاہر اور باطن میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا باطن اس قدر آراستہ اور باطن کے اندر نور کی روشنی ہوتی ہے کہ اس کا باطن چمک جاتا ہے اور سونے کی طرح قیمتی ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ کندن بن جاتا ہے، کندن بن جائے گا، اور اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ درود اکسیر کا ہے۔ عامل بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اس درود کو حضور غوث اعظم کی زبان پر جاری کیا گیا۔ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہ الہاماً عطا کیا گیا، اور اس کی سند حضور غوث اعظم سے ثابت ہونے پر سب سے قابل اعتماد دلیل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، سبحان اللہ۔ اور اس کا نسخہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے وہ شیخ محقق کی روایت سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محقق نے باقاعدہ اس کا پورا نسخہ ترتیب دیا اور وہ چھاپا گیا، سبحان اللہ۔ اور پاکستان کے اندر یہ درود اپنی پوری شرح کے ساتھ اردو ترجمہ کے ساتھ چھپا ہوا ہے اور مل جاتا ہے۔ درود کبریت احمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عظمت و شان، آپ کی سیرت اور آپ کی حیرت انگیز جو باطنی خصوصیات اللہ اکبر، جس پر اہل ظاہر کی نظر نہیں پڑتی، وہ حضور غوث اعظم جیسا سید عالمین کا بیٹا ہی بیان کر سکتا ہے، اللہ سبحان جو اللہ۔ حضور کے علم ظاہر اور علم باطن کے روحانی وارث اور مجمع البحرین ہے۔ حضور غوث اعظم نے اس درود میں جو حیرت انگیز اور بڑے ہی شائستہ اور معانی کے سمندروں سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر ان کے سمندروں میں غوطے لگائے جائیں تو بندہ تھک جائے گا لیکن اس معانی کا پورا ادراک نہیں کر پائے گا۔ ان صیغوں میں سے جو آپ نے ایک صیغے کی طرف توجہ دلائی ہے، ہم اس پہ صرف بات کر رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل اور اس کے بعد بڑے بڑے ادق کلام بھی ہیں۔ ایسے ہی۔ اور میں مفتی صاحب شاید یہ اس صنف میں یہ طویل ترین اور معنی اور مفاہیم اس کے جتنے ہیں وہ شاید ویسے تو ہر ایک کا اپنا اعزاز اور امتیاز ہے، لیکن یہ بھی شاید احاطے میں نہیں آ سکے۔ احاطے میں نہیں آ سکتے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کونین کے جسم کی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کونین ہے نا، عالم دنیا اور عالم آخرت، اس کے جسم، یہ جو پورا جسم ہے، اس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے۔ واہ، اب یہ جان ہے وہ جہان کی ہاں بالکل وہی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ بلکہ علامہ اقبال نے بھی اس پر کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا اشتادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین میں روح کی مانند ہے۔ جیسے انسان کا یہ بدن ہے، اس بدن کے اندر ایک روح ہے جس نے زندگی پیدا کی ہوئی ہے، اگر وہ روح نکال دی جائے تو انسان ایک مردہ جسم کی طرح ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت میں دیکھیں تو دلائل کے انبار ہیں۔ مثلا میں آپ کی ایک دو مختصراً اشارہ کروں۔ قرآن نے کہا کہ جب ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
تو ہم نے حضرت آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ اب اپنی روح سے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا نسبت کی لا کر اضافت فرمائی اپنی ذات کی طرف، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد تو قطعاً نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنی روح نکال کر ڈال دی، یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جز ہونے سے اور اس کا جز تقسیم ہونے سے یہ پاک ہے، اللہ مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسا کسی معنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ روح کون سی تھی جو حضرت آدم کے بدن میں ڈالی گئی؟ اس کا ایک معنی مفسرین اہل محبت نے یہ کیا ہے کہ جو نور محمدی سے روح تخلیق کر کے حضرت آدم کے بدن میں ڈالی گئی، اور اس پر دلیل خود نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، واہ، پھر اس نور سے آسمان و زمین، عرش و قلم، کرسی، ساری کائنات، اس کا ایک ایک جز اس نور مصطفیٰ سے تخلیق میں آیا۔ تو جب ہر شے ہی نور مصطفیٰ سے بنی، خود حضور نے فرمایا ان اللہ خلق کل شیء، ہر شے اللہ نے میرے نور سے بنائی، تو اس ہر شے میں روح آدم بھی ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری، حضور علیہ السلام جب معراج کی رات عرش اولا پر گئے، لا مکان گئے، کائنات تھم گئی، واپس آئے تو پھر جاری ہو گئی۔ یہ بھی ایک بین دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے جسد کی روح مبارکہ ہیں۔ آخری جملہ کہنے کی اجازت ضرور دیجیے گا، ہم جو سانس لے رہے ہیں، جو سجدے کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عزتیں سمیٹ رہے ہیں، دنیا میں جتنا بھی وقار اکٹھا کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا فیض اور روح مبارک کا فیض ہے، تو یہ زندگی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔